نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله رزاق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو بزرگو بھائیو، آج کے اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت کے کلام سے جن کے بارے میں خالق کائنات لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم اسباب اختیار کرتے ہو، یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ جو دکانداری کرتے ہو، یہ جو تمہارے پاس خزانے ہیں، یہ اسباب کے درجے میں ہیں، حقیقی رازق اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ نہ دینا چاہے تو دکان، مکان، فیکٹری، کارخانہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ اسباب کے درجے میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت اقدس میں قبیلہ اشعریین کے لوگ ہجرت فرما کر حاضر خدمت ہوئے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار کریں کہ ہمارے لیے کھانے کا اور رزق کا بندوبست کیا جائے۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ روئے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس کی عارضی رہائش گاہ کو بھی جانتے ہیں اور مستقل رہائش گاہ کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کو یہ بتا کے نہیں جانا پڑتا کہ عارضی طور پر میں یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ جا رہا ہوں لہٰذا میرا رزق وہاں بھیج دیا جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے، یعنی زمین سے کوئی چیز اگنے کا شائبہ تک ختم ہو جائے اور آسمان سے اللہ بارش بھی برسانا چھوڑ دیں اور ساری مخلوق کو بایزید بسطامی کے زیر انتظام دے دیا جائے کہ بایزید آپ ہی اس کو سنبھالیں، آپ ہی ان کی کفالت کریں، اور اس ساری مخلوق کو کنبہ بنا کر مجھے اس کا متولی اور وارث بنا دیا جائے،
فرمایا پھر بھی مجھے ذرہ بھی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے اللہ نے جو فرما دیا ہے نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں۔ تو جس رب نے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہو، پھر مخلوق بھلا کیوں پریشان ہو۔ اب اس شخص نے جب یہ آیت سنی وہ واپس لوٹ گیا اور اپنے قبیلے والوں میں جا کر کہا کہ رزق کا انتظام ہو گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتظام فرما دیا ہے اور ہمارے لیے رزق کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اتنے میں دو شخص پکا پکایا کھانا لے کر ان لوگوں کے پاس آئے، کافی روٹیاں اور سالن اور دوسری جو اس کے ساتھ اشیاء تھیں وہ بھی ساتھ لائے۔ رب تو اس بات پر قادر ہے کہ جس ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمایا اور قوم ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہیں تو اللہ نے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ تو قوم ہی نافرمان اور ناشکر گزار قوم تھی، انہوں نے تو اللہ کی ناشکری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ لگائیں، رات کو سوتے ہیں تو دن کو جب اٹھتے ہیں کپڑے صاف ستھرے دھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بادل ان کے سروں کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ اللہ جہاد کا حکم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑ لو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو لڑنے نہیں جاتے۔ منو سلوہ صبح و شام ان کے لیے نازل ہوتا ہے، باوجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ من بصلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں دال ساگ یہ چیزیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود رب نے اپنی عطاؤں کی انتہا نہ کی اور برابر ان پر انعامات کا سلسلہ جاری رہا۔ جو رب بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان نازل کر سکتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ دو شخص آئے، انہوں نے لا کر کھانا دیا، کھانا بچ گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کھانا بچا ہوا ہے، یہ واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا جائے تاکہ اگر کسی اور کو ضرورت ہو تو کام آ جائے۔ دو شخص یہ بچا ہوا کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ نے کھانا بھجوایا تھا وہ بچ گیا تو ہم دوبارہ دینے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو نہیں بھجوایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کی طرف سے فضل تھا جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہیں، جب بکریاں چرانے کی مدت پوری ہوئی ہے اور آپ کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور بیگم کو لے کر چل پڑے ہیں، رات کی تاریکی، سردی کا عالم، آگ پاس موجود نہیں ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، دور سے دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، میں وہاں سے جاتا ہوں، شاید وہ کوئی بستی ہے، قبیلہ ہے، محلہ ہے، وہاں سے میں آگ بھی لے آتا ہوں اور کھانے پینے کا سامان بھی لے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے ہیں، جب وہاں پہنچے تو اللہ سے ملاقات ہو گئی اور اللہ نے فرمایا یا موسیٰ فاخلع نعلیک، جوتے اتار کرا، انک بالوادی المقدس طویٰ، پاکیزہ وادی میں کھڑے ہوئے ہو۔ دل میں خیال آیا کہ یار وہ جو اندھیرے میں سردی کے عالم میں اس بی بی کو چھوڑ آیا ہوں اس کا کیا بنے گا، وہ تو بھوکی پیاسی ہوگی، اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ستار العیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، یہ چھپنا اور غیب یہ انسانوں کے حساب سے ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ موسیٰ یہ سوچ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے اس پتھر پر مارو۔ ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا،
اللہ نے فرمایا ایک اور مارو، دوبارہ عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا، وہ کیڑا ہرا بھرا پتا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ہمہ وقت دیکھ رہی ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی، میری باتیں بھی سنتی ہے، ویعلم مکانی، میرا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا بھی ہے، جو میری باتیں بھی سنتا ہے، وَيَعْلَمُ مَكَانِي، اور میری حیثیت کو بھی جانتا ہے، يَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، سبحانکا سبحانکا، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف کرنے لگ گئے، میرے مولا میں نے غلط سوچا تھا، تو ہی حق ہے، تو ہی سچ ہے، تو ہی رزق عطا فرماتا ہے، نحن نرزقک، ہم ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اچھا ایک اور مقولہ ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، تیرا نصیب تجھے ضرور ملے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ اچھا بسا اوقات ہم کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے کسی دوسرے کی طرف، ہم اس کو حدیث بنا لیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں ہے۔ ہر عربی کلام، ہر عربی جملہ حدیث نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تشریح تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نصیب ہم بناتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں، نصیبوں کا یصیبوں کا ولو کان تحت الجبلین، تمہارا نصیب تمہیں ضرور ملے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، ولا نصیبوں کا ولا یصیبوں کا، جو تیرا نصیب نہیں وہ تمہیں نہیں مل سکتا، ولو کان تحت الشفتین، اگرچہ وہ تمہارے دو ہونٹوں کے بیچ میں کیوں نہ آ جائے، ہونٹوں تک آ کر گر جائے گا اگر تیرا نصیب نہیں، اور اگر تیرا نصیب ہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہیں پھنسا ہوا تجھے مل جائے گا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پر ہے، اللہ پر، علی اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ پر ایسے لازم ہے جیسے تم فرض کرتے ہو کہ اس پر فرض ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں رزق عطا کروں، موت تب تک نہیں آتی جب تک تمہارے رزق کا آخری لقمہ اور پانی کا آخری گھونٹ تک تمہارے جسم میں نہیں چلا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔